اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ تمام تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آخری پارے کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیں گے۔ ایسے حالات میں جب سب کی زبانیں بے لگام ہیں، ابھی تک تو ٹھیک تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری پریشانیاں کھڑی کرتے تھے لوگ، بات بڑھ کر کے ہماری ناموس پہ آ گئی، ہماری عزت پہ آ گئی، ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی۔ تو ایسے حالات میں جب ہر طرف پریشانی اور بے چینی کا معاملہ چل رہا ہے، تو ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 41 میں کہا ہے کہ رسولوں کا مذاق بنانا یہ نوح علیہ السلام سے چلتا چلا آیا ہے۔ نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول اور سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور اس کے بعد رسول سب سے پہلے کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ وہاں سے نبیوں کا مذاق بنانا لوگوں نے شروع کر دیا، اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جو بھی اللہ کے پیغام کو لے کر کے آئے گا، نبی ہو یا رسول، اس کا لوگ مذاق ضرور اڑائیں گے، اس کا مذاق ضرور بنائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک تمام لوگ ملعون ہو چکے ہیں پہلے ہی۔ جن جن لوگوں نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ اسی دنیا میں سزا پا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیاوی وہ ذلت کے مستحق ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں مستحق۔ آپ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ لیجئے۔ ابو لہب جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی تو اس نے کیا کہا؟ تباً لکا یا محمد لہذا جماعتنا۔ جب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دی تو ان کے چچا جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے کہا کہ اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تمہارے ہاں خاک آلو تو پورا دن خراب کر دیا آج ہمارا، یہ کہا اس نے۔
اللہ رب العالمین نے 8 سال کے بعد ایک سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آج بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ لعنت پہنچتی ہے ابو لہب پہ۔ واقعہ کب کا ہے؟ 1400 سال پہلے کا، اور آج بھی قرآن حکیم میں آیت موجود ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس ٹائم بھی لعنت تھی اور آج بھی لعنت مسلمان اس پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے مذاق بنایا وہ دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل ہوئے۔ چھوٹی سی یا جھوٹی شہرت پانے کے لیے، اس دنیا میں مشہور ہونے کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ بغیر مسلمان کے کسی کی دال روٹی نہیں چل رہی ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے ہماری مسلم قیادت کیوں نہ ہو۔ ہر ایک انسان مسلمانوں کو جب تک کہ ایشو نہیں بناتا ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں پہنچتا۔ سمجھ لیجئے کہ انسان مسلمانوں کے بغیر سیاست ادھوری ہے، میڈیا ہماری بیکار ہو جائے گی اگر مسلمانوں کا کوئی مدعا نہ ہو تو۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کرنا ہے۔ یہ کرتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ایسا ماحول بناتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ غلط الزام لگاتے ہیں، غلط الزام تراشی کرتے ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو روڈ پہ نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان اپنے جذبات کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ پہلے اپنی آپ اصلاح کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے لوگوں نے دفاع کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے زندگی نہیں پڑھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ ان کے نام پہ ہر ایک مسلمان جان دینے کے لیے حاضر ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے مال اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے، اس کے بعد پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کو ہونی چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ہمارے جذبات کو اچھالنے کے لیے، جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہمارے غیر مسلم ناسمجھ لوگ جو سستی شہرت کے چکر میں آ کر کے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ محمد تم نے کہہ دیا، جب تم نے محمد کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ نے محمد کہہ دیا، اس کے بعد کچھ بھی کہیے، محمد مطلب یہ ہوتا ہے بار بار تعریف کرنے والا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی، اللہ رب العالمین محمود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا۔ آپ کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ مسلمان کیوں بھڑک جاتا ہے؟ کیونکہ جب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے خالق پر بات آ رہی ہے، ہمارے اللہ رب العالمین پر بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا عین اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ کی بات ماننا بات ایک ہی ہے۔ اسی لیے مسلمان بھڑک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھڑکنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے، اپنے علم کی، اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی، اور ہر ایسے مرحلے کے لیے تیار رہنا چاہیے مسلمانوں کو جو آنے والے ہیں یا آتے رہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے سے لے کر کے، بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو رسولوں پر، نبیوں پر اور نیک لوگوں پر الزام تراشی کرتے رہیں گے۔ ان کا جواب دینا ہے تو علم و حکمت سے جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ باہر نکل آئے اور پتھر بازی کرنے لگے اور آپ کی ویڈیو بن جائے اور پھر گھر میں بلڈوزر چلے۔ ایسے لوگوں نے ماحول بنا رکھا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ملی تنظیمیں ہماری خاموش ہیں، سیاسی تنظیمیں یا سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں صرف ووٹ کے لیے آتی ہیں، باقی ہمارا کوئی ایشو اٹھانے والا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں اور اسلام کے حامی و مددگار موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ہندوستانی مسلمانوں سے کچھ نہ بن پڑا تو اللہ رب العالمین نے عرب کے مسلمانوں سے کام لیا اور انہیں صرف کچھ چیزوں کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ رب العالمین وسائل پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سارے ماحول میں ہم لوگوں کو آزماتا بھی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے کیا ادا کیا۔ جب
عرب والوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد یہاں کے کچھ نام کے مسلمان بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑے مولانا ہیں, اور پوری کی پوری دین کی فرنچائزی ان کے پاس ہے. وہ 12 دن بعد, 8 دن بعد, 7 دن بعد کہتے ہیں ایسا ایسا ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے خود کے ہیں صرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف مسلمانوں کے ہیں یا ہندوستان کے ہیں صرف؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اندرونی معاملہ تھا تو کوئی روڈ پہ نہیں آیا تھا, کوئی قیادت لینے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی بات اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ایک لفظ کوئی مولانا یا کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی بڑی تنظیم نہیں بولی ہے. کیوں نہیں بولی؟ سب کو اپنا بچاؤ چاہیے, سب کو دنیا نے گھیر رکھا ہے, سب کو جو ہے کچھ دن جینا ہے اس دنیا میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, ایک عام مسلمان بھڑک جاتا ہے. مسلمانوں کی تربیت نہیں صحیح سے کی ہے, اس مسلمانوں کو دین صحیح سے نہیں بتایا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ موقع ہے کہ ہمارے پاس یہ موقع بہت غنیمت ہے, ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسے موقع پر اسلام سامنے آتا ہے, یہ اللہ رب العالمین مواقع دیتا ہے. ہم کو آپ کو یہ موقع مل گیا کہ جذبات میں آ کر کے ہم پوری سیرت پڑھ ڈالیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ ڈالیں, قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ ڈالیں, اور وہ ہر سوال کا جواب تلاش کر لیں. جو ڈیبیٹ میں ہمارے نام چند مولوی جاتے ہیں جو صرف نام کے لیے اور پیسے کے لیے اور ہار کے آتے ہیں, ڈیبیٹ میں گالی کھا کر کے آتے ہیں, ان کا جواب آپ خود تیار رکھیے, اپنے سلسلے میں تیار رکھیے. عالم کی رہبری میں ہر ایک سوال کی تیاری کر لیجیے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نشیب و فراز سب سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد جب بات آئے اسلام پر, مسلمانوں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے, بات کیجیے ان سے. آپ علم کا جواب علم سے ہونا چاہیے. لوگوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ سوال کیا, ہمارے پاس جواب ہونے چاہیے کہ آپ کی پرتھا کیا تھی. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے بہتر ان کی کی گئی کہ چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے مرد ہو یا خواتین ہو, سب کو ان کا جائز حق دینے کے لیے بھیجے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں, پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. کون بتائے گا یہ؟ ہم مسلمان بتائیں گے. آج غیر مسلم قرآن پڑھ کر کے اس میں سے کیا نکالتا ہے؟ غلطیاں نکالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غلطیاں نکالتا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور باقاعدہ ڈیبیٹ میں جا کر کے علمی مباحثے کر رہے ہیں, اور مولانا ہمارے جو سوفارڈ مولانا ہیں 5,000 10,000 لے کر کے وہ ہارتے ہیں, جا کر کے وہاں پہ غصہ اور تیور ایسا دکھاتے ہیں, ایسا لگتا ہے یہی اسلام بتا رہے ہیں. ایسا اسلام نہیں ہے, ایسا اسلام نہیں. اسلام خوبصورت ہے, اسلام شائستگی کا نام ہے, اسلام امن کا نام ہے, اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ لیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین نے. اب یہ پیغام کون دے گا؟ مسلمان تو پڑھتا نہیں, مسلمان تو دین جانتا ہی نہیں ہے, مسلمان دین سے کوسوں دور ہے, بتائے گا کون؟ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا 50% نوجوان مرتد ہے ذہنی طور پہ. جو ٹی وی پہ ایک آدھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو صرف نمونے ہیں, باقاعدہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں ہمارے مرتد لوگ. اب مرتد کا کیا حکم ہے اس میں خوب ڈیبیٹ ہوتا ہے, لیکن مرتد کیوں ہو رہے ہیں لوگ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی موقع ہے کہ ہم اسلام کو قریب سے سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. یہی وقت ہوتا ہے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا, قرآن و حدیث کو بتانے کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کو سامنے علمی بحث طریقے سے لے کر کے آئیے اور سمجھائیے کہ عام میں بھی بچیوں کی شادیاں ہوتی تھیں, ستی پرتھا عام میں تھی, عزت و خواتین کی, عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے آپ ہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انسانیت پہ احسان کیا, تو محسن انسانیت ہے. ان کے بارے میں زبان دراز کرتے ہو, سستی شہرت کے لیے ایسا لوگ کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھڑکیں نہ, ہمارے جذبات ابھریں تو مطالعے پہ آئیں, قرآن پہ آئیں, ایک ایک آیت پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات آپ کے دل و دماغ میں سرایت کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو معلوم ہونی چاہیے, اور جب ہم پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو سب سے پہلے عمل کریں گے اور اس کے بعد دوسروں کو بتائیں گے. اگر ہم صرف عمل کرنے لگے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے. ایسے وقت میں بھی ابھی آج ہی ایک پیپر میں نکلا ہے کہ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا. یہ وقت اسلام بڑھنے کا ہے, اسلام کو آگے بڑھانے کا وقت ہے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو ظاہر کر کے رہے گا تمام ادیان باطلہ پر.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے کی تھی کہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو ظاہر کر دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. یہی ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہم اپنے دین سے ناآشنا ہیں, بہت دور ہیں. ہم پہلے دین پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پڑھیں, اس کے بعد ہسٹری بھی پڑھیں, ان کی کتابیں پڑھ ڈالیں, ان کے دھرم گرنتھ سے پار کر کے دیکھیں, اور پھر انہی کو جواب دیں. خاموش ہو جائیں گے. پڑھے لکھے لوگ جب جاتے ہیں ڈیبیٹ میں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں, نہیں بول پاتے ہیں. آپ کے پاس الحمدللہ دلیلیں ہیں, آپ کے پاس اصل دین ہے, دین ایک ہی ہے, وہ اسلام ہے, وہ آپ کے پاس ہے. اور آپ نہیں بتاؤ گے تو بتائے گا کون؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, قرآن مجید کا مطالعہ کریں, علماء کی رہبری میں رہیں, بغاوت نہ کریں, بغاوت بالکل نہیں کریں. آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی بھیڑ کے بہکاوے, ابھی آج جو سوشل میڈیا پہ بھارت بند کے نام سے جو چل رہی ہے, ابھی صبح ایک تنظیم کا اعلان ہوا, بھائی ہم نے نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے کس نے کیا بھائی اعلان؟ یہ مسلمانوں کو پنچ کیا جاتا ہے, مسلمان نوجوانوں کو پنچ کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھارت بند ہو رہا ہے, بھارت بند. آپ 10 دن سے بھارت بند کروا رہے ہیں, آپ 10 دن سے FIR و جاپن دے رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا. تھوڑا سا کھلایا عرب والوں نے, لائن پہ گاڑی آ گئی. اپنے آپ کو آپ منوائیے, اس کے بعد آپ کا دباؤ بنے گا. آپ کی وقت جب ہوگی تبھی آپ کی ویلیو ہوگی. ہماری وقت نہیں, آپ کی وقت نہیں ہے تو ہماری باتوں کی وقت نہیں ہے. قرآن و حدیث پڑھیے, اللہ اس کے رسول کی بات کیجیے, پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں تک فارورڈ کیجیے. وہی پیغام جو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دیا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں, کہ برائی کو برائی سے نہیں دفع کرنا ہے, برائی کو اچھائی سے دفع کرنا ہے, احسن طریقے سے برائی کو دبانا ہے. یہ برائی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ الزام لگا رہے ہیں, اسلام پر الزام, اس کو کیسے دفع کریں گے؟ برائی سے آپ کریں گے, پتھر چلا کر کے, روڈ جام کر کے نہیں. آپ علمی جواب دیجئے, آپ تحقیقی جواب دیجئے, آپ مدلل جواب دیجئے, آپ تمام گرنتھوں کو پڑھ لیجئے. جذبات جب بڑھک سکتے ہیں تو آپ کا علم بھی بڑھکنا چاہیے. سب کچھ پڑھ دیں, ہم وید پڑھ ڈالیں, گیتا پڑھ جائے, اپنشد پڑھ جائیں, جتنی کتابیں ان کی سب پڑھ لیجیے. آپ ایک سے ایک ودوان ماشاءاللہ پڑھا جو ہے مسلمانوں میں, سب پڑھ کر کے ان کی کتابوں سے جواب دیجیے. ہر ایک بچہ اگر پڑھ لے اس طریقے سے, یا ہمارے شہر میں 10-20 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اسلام کا تقابلی ادیان سے مقابلہ کر سکیں. کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی, الزام رکھنے کی. ہم کو تتھیہ نہیں معلوم ہے, قصے کہانی والا دین ہم نے سنا ہے اپنا. قرآن و حدیث پڑھیے, اس کا مطالعہ کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, اس پر عمل کیجیے, اس کو عام کیجیے. یہی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے, یہی آج مطلوبہ کردار ہے مسلمانوں کا, کہ ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں, اس کے بعد لوگوں تک پہنچائیں. اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے, اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اے اللہ مسلمانوں میں جو بے چینی ہے اس کو قرار دے دے. آمین. اے اللہ جو پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو مقروض ہیں, اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں, اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایک بھائی خالد بھائی بگیسٹ ٹیلر کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.